جتنے کولیگ ہیں اس کے، جب تک یہ اس نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا ہوا، اس کو کھلایا پلایا نہ ہو کوئی، یہ مانتا ہی نہیں، اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا اس پہ۔ خان صاحب جو ہیں یہ جس نے بغیر کسی کرپشن کے اس طرح لوگوں کو موقع دیے بغیر بھی، چھانٹی تو ہوگی، کچھ لوگ تو بھاگے کافی، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ابھی تک ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، اور ابھی تک خان صاحب ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ یہ میں بھی دیکھ رہا تھا، یہ بائسڈ کرتے ہیں سارا تجزیہ، کہتے ہیں جی کہ وہ خان صاحب کے ساتھی سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، اتنی ریشو سے نہیں بھاگے جتنی دوسری پارٹیوں سے بھاگتے تھے جب کہ ان پہ مشکل وقت آتا تھا۔ لیکن خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں، اس کے باوجود دیکھ لیں کس طرح کے کیسز لڑے جا رہے ہیں، اور کتنے پورے جتنا وکلاء نے میرا خیال ہے جتنا انہوں نے کیا ہے، جس طرح آج میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک تجزیے میں انہوں نے کہا جی خان صاحب کی جو لیگل ٹیم انہوں نے ایسے گھیرا ہے لا کے ججوں کو کہ الٹیمیٹلی ان کے فیور میں فیصلے آنے شروع ہو گئے۔ بلکہ ایک نون لیگ کا کہہ رہا تھا، میں ویسے ٹی وی پہلے تو نہیں دیکھ رہا تھا، آج کل میں نے تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا، تو وہ اپنا دے رہا تھا، کہہ رہا تھا جی خان صاحب نے اتنے 50-60 وکیل چلے جاتے ہیں، وہ جا کے ججوں کو گھیر لیتے ہیں، جج پریشان ہو جاتے ہیں، اسے فیصلے لے لیتے ہیں اپنے فیور میں۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ نہ تو کوئی ادارہ اس وقت ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سب اس کے خلاف ہیں، صرف ایک پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہے، اور اتنی دیدہ دلیری سے بیٹھ کے جیل میں بیٹھ کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور سب خوف زدہ ہیں ابھی تک، سب کو کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ خان جو ہے الیکشن یہ ہارے گا۔ تو بہرحال ایک اس کی نیک نیتی کہہ لو، اس کا خلوص ہے، اور ایک اس کی ایک اپنی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ۔ لوگ جو ہے پاکستان ہوتے ہیں، لیکن نارملی جو پرانا جو تھا وہ یہی ہے کہ پاکستانی جو کلچر ہے اس میں ایک تو لیگ پولنگ بڑی ہے، جس کو موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں کسی کو، آگے منہ پہ کچھ اور کہے گا، پیچھے جا کچھ اور کہے گا جا کے۔ تو یہ ہر ادارے میں ہے، فوج میں اندر بھی ہے، سب جگہ پہ ہے، تو یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ بہرحال دیکھیں اس میں ہے کہ الٹیمیٹلی تو اب چینج ہونا ہی ہے پاکستان میں، کوئی 76 سال تو گزر گئے، تو باقی 20-24 سال رہ گئے سینچری پوری ہونے میں، تو میرا خیال ہے 24 سالوں میں اگر خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے تو انشاءاللہ اگلے 24 سالوں میں تو پاکستان بہت زبردست پوزیشن پہ ہوگا، پوٹینشیل پاکستان کے اندر بہت ہے۔ اور خان صاحب جو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں، میرا تو تھوڑا ایکسپیرینس اس طرح کہ پاکستان کے اندر بھی میں ایک شوق تھا مجھے فوج کے، میں گیا ہوں، میں حالانکہ میں فوجی تو نہیں تھا، مجھے ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے بچے میرے اسٹوڈنٹ تھے، میری ایک بڑی اچھی ریپیوٹ تھی ایز اے ٹیچر جو ہے، تو جتنے بھی بچے تھے پڑھنے والے کالج کے ایف ایس سی کے، وہ سارے میرے اسٹوڈنٹ تھے، چاہے وہ کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، ٹیوشن پرائیویٹ میں مجھ سے پڑھتے تھے، تو میرا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، میں جا کے ان کے آفیسز میں بیٹھ جاتا تھا، ورنہ آپ اسٹیشن کمانڈر کے پاس آپ جائیں، آپ کا اپوائنٹمنٹ لے کے پھر ملنا پڑتا اس سے۔ میں جب بھی ضرورت پڑتی تھی میں جا کے اس کے پی اے کو بولتا تھا کہ ان کو کہو جی فیصلہ وہ آ گئے جی، اور اس کے بعد جو ہی بندہ اٹھتا تھا اس کا تو مجھے بلا لیتا تھا، پھر ہم 2-2 گھنٹے بیٹھے گپے مارتے رہتے تھے، باہر پیچھے کوئی میجر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپوائنٹمنٹ پہ تھے، وہ ویٹ کر رہے ہیں جی کہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں اسٹیشن کمانڈر صاحب فارغ ہوں تو پھر ان کی باری ہے، تو میں ان پلانڈ میں چلا جاتا تھا اس میں۔ تو اس طرح ایک میرا ایک شوق تھا دیکھنے کا ان کو کس طرح یہ کام کرتے ہیں اندر جو ہے نا، ویسے شروع سے میرا ایک انٹرسٹ ہے وہاں پہ بھی۔ پھر یہاں پہ یو کے آیا، میں یو کے میں بھی میرا بڑا زبردست مجھے ایکسپیرینس ملا، اسی طرح کی چیزیں میں یہاں پہ دیکھتا رہا کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو خان صاحب میں جو سب سے زیادہ مجھے نظر آیا نا، کیونکہ نواز شریف نے زرداری وغیرہ نے پراپرٹی سب نے خریدی ہیں ادھر، نواز شریف نے تو یہاں پہ رہتا بھی ہے، بچے اس کے ادھر رہ رہے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ پاکستان کو بھی کوئی اسی طرح کے رول ریگولیشن لا کے پاکستان کو بھی اپ لفٹ کریں، یا اس طرح ان کے بھی وہاں پہ بھی ملک ترقی ہو۔ خان صاحب میں مجھے پہلی بار نظر آیا کہ
جو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. عابد بھائی بی ایف ٹی افغان کیوں بھائی نہیں کر سکتے. اجازت مجھے اجازت دیں میں پوٹینشیل ذرا کرتا پاکستان لوگوں سے زیادہ ہے. ہوں بی ایف ٹی بھائی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں براڈ. نیچے فہیم بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تو فہیم بھائی کو بھی شیئر کرتا ہوں تھوڑا سا ذرا آئیڈیا کو تو ڈال کے کوئی ذرا آبزرو کریں اس کو براڈ کو نا. اوکے اوکے اللہ حافظ. اوکے اوکے بگ ریسپیکٹ بگ ریسپیکٹ. تھینک یو ویری مچ جی. اوکے جی سب بھائیوں کو اسی بھائی عقیدہ عابد بھائی جلیل صاحب آصف اللہ بھائی حافظ. شکریہ، اللہ بڑی حافظ. مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ. اوکے ہاں وہ میری بات ہوئی ہے ابھی بی ایف ٹی بھائی سے. بی ایف ٹی بھائی سے بات ہوگی ہے میری. میں ذرا وہ ایک براڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو میں وہ شیئر کرتا ہوں. آن ہوئی بھی ہے ذرا تو تھوڑا سا ذرا اس پہ آبزرویشن رکھنی ہے تھوڑی ذرا. اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ سر. جی، انشاءاللہ اللہ کوئی حافظ. بات اللہ نہیں. حافظ. غزالی بھائی آپ تھوڑا اپنا تعارف کرائیں سر. جی جی میں نام بھول گیا ہوں سر. میں بھول گیا. سوری مجھے سمجھ نہیں آئی. لائن جی کسی اور کو موقع دیں بولیں. جی نہیں آپ سر آپ بیٹھیں. جی غزالی بھائی آپ میں نام بھول گیا ہوں سر آپ کا. جی نام عابد بھائی مینشن ہے، علی غزالی. ہاں علی علی غزالی غزال. جی. آپ بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں سر. ہاں جی عابد بھائی آپ کو پتہ ہے وہ اپنی بس لائف چلا رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نکلتا تو آپ بھائیوں کو میں کبھی کبھی آ کے نیچے سن کے نکل جاتا تو بات اگر آپ کی سن رہی ہو تو. آپ آیا کریں سر. کوشچن یا کوئی بات کرنی ہے تو بسم اللہ. فدا بھائی السلام علیکم. غزالی اچھا بھائی عابد بھائی جی عابد بھائی میں نا بھائیوں کو سن رہا وعلیکم ہوں. السلام. انشاءاللہ آپ بات کیجیے، میں سن رہا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس طرح یہ روٹیٹ بھی کرے گا ابھی اوسی بھائی اور بی ایف ٹی وعلیکم بھائی بھی السلام. اٹھ گئے. بہت باقی عابد بھائی زبر اگر آپ نے کسی اپنی کو لینا ہو اوپر تو لے لیجیے گا، میں نیچے سن لوں گا انشاءاللہ. نہیں آپ بیٹھے سر. ہمیں پینل بڑا پیارا بنا ہوا ہے. ہمارے آ جاتے ہیں نعیم بھائی بھی آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ روٹیٹ بھی کرتے ہیں تو ساری ماشاءاللہ ساری اچھا بڑا زبردست پینل بنا ہوا. ٹھیک ہے آپ بیٹھیں سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پینل بنا ہے. تو جلیل بھائی آئے ہیں تو زبردست ایک انسان اور ایڈ ہوا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے پوری زندگی. تو کچھ نہ کچھ ہم کو دے کر ہی جائے گا انفارمیشن. تو انشاءاللہ بات ابھی یہ ہے آتے کہ ہیں. دیکھو ایک وزیر خارجہ دیکھو نا کیا ہم اتنے یار گر چکے ہیں کہ ایک وزیر خارجہ جس نے 2 بار وہ اپنا 2-3 بار وہ رہ چکا ہے اور اس کی وفا کا کسی بندے کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس نے پاکستان کی وفا کے لیے اس نے پیپل پارٹی چھوڑ دی. تو ہم اس کو دھکے وغیرہ دے کر ہاتھ کڑیاں ڈالی ہوئی ہے اس کو اپنا عدالت میں پیش کر رہے ہیں. جو یہ وہی وزیر خارجہ تھا جس نے 2021-22 میں بھی اسی طرح کا مسئلہ پہ آیا تھا. اسرائیل نے اٹیک کیا تھا فلسطین پر تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو فلسطینی کبھی بھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو اس نے ڈی پاکٹ کہا تھا. اب یہی وزیر خارجہ کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی یہی وزیر خارجہ پھر ادھر جائے ادھر ہی میڈیا کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرے. ان کا میڈیا کا تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کس طرح کا ہے. اگر وہ یہی سوال کر دے کہ آپ کو معاشرے میں آپ کی کیا عزت ہے تو پھر ہمارا وزیر خارجہ اس کو کیا جواب دے گا. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ان چیزوں سے. یہ اتنے گر چکے ہیں. اور ان لوگوں نے جی خدایا بی ان ایف لوگوں ٹی نے تو ہاں خوسی بھائی کے مطابق ان لوگوں نے 90,000 ایک انسان کے بدلے 90,000 فوجی چھڑوایا تھا. اتنی بڑی ڈیل کی تھی. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کو پھر بھی نہیں اثر ہویا. چلے سر یہ فدا بھائی بی ایف ٹی بھائی کو دیتے ہیں اور بی ایف ٹی بھائی اور اوسی بھائی چلائیں ذرا. بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو سر. اور بی ایف ٹی بھائی آ گیا. اچھا چلو میں ذرا اس کا جواب دیتا ہوں. ان کو جو انہوں نے کہا نا ان کو شرم نہیں آتی. یہ جی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو کیا نا اس میں پتہ ہے کیا یہ پاکستان انفارچونیٹلی ہے کہ آزاد نہیں ہے.
خان صاحب نے بڑا اس کو پکڑا پن پوائنٹ پہ آ کے، حقیقی آزادی کا جو ہے نا بڑا گہرا اس کا مفہوم ہے۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ آپ کی آ رہی ہے انڈیپینڈنٹ کہہ لیں کہ اپنی ان کی مرضی سے نہیں آئی، نہ ہی آرمی چیف کی مرضی سے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہے، اس میں اور بڑے انٹرنیشنل فیکٹرز بڑے ہیں۔ یہ جتنے بھی آتے ہیں نا، مثلا آپ پہلے شہباز شریف آیا تھا، اس نے کہا تھا جی کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، تو وہ یہ تھا، حالانکہ اس کا بڑا مذاق بنایا، لیکن وہ میسج کسی اور کو دے رہا تھا۔ یہ میسج وہ دے رہا تھا امریکن وغیرہ کو پیچھے، اپنے باس کو، کہ میں اس طرح کی پالیسی نہیں بناؤں گا جیسے خان صاحب انڈیپینڈنٹ اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنیں گے، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، نہ ہی کسی کو ڈکٹیشن لیں گے کسی سے۔ تو یہ انڈائریکٹلی میسج ان کو دیتے ہیں، ان فورسز کو، پیچھے والی کو، کہ آپ ہمیں لے کے آئیں، ہم آپ کے مفاد پورے کریں گے، ہم پاکستان جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہے گا، آپ کی خواہش کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ بھی ابھی جو ہوا ہے نا قصہ، یہ خان صاحب بھی جیل کے اندر ہیں، سائفر چل رہا ہے خان صاحب، بلکہ اوریا مقبول جان نے بڑا زبردست اس نے انالیسس کیا تھا 2 دن پہلے ہی۔ اس نے کہا جی کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کے اندر، اس نے اپنے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ غزہ کے بارے میں کوئی نیوز نہیں نکلے گی میڈیا میں، اور جو بھی آئے گا اس کو جیل، ڈائریکٹ وہ جیل میں جائے گا۔ پابندی بڑی سختی انہوں نے کی، اپنا انہوں نے سینسر لگایا ہوا ہے اسرائیل کے اندر۔ ہمارے جو انہی دنوں جو ہے یہ پیچھے ہمارا جو جج بیٹھا ہوا تھا جیل کے اندر، اس نے پن کیمرہ کر کے یہ سائفر کی جو آ رہی ہے کیس چل رہا ہے جو، تو اس نے یہی لگایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سائفر کے بارے میں کوئی باہر نام نہیں لے گا میڈیا میں، جس نے بھی نام لیا وہ سیدھا جیل جائے گا، اور بالکل اس کی کوئی نیوز نہیں جائے گی باہر۔ تو یہ ساری سملیرٹیز ہیں۔ بلکہ اپنے جو ہارون رشید ہیں انہوں نے تو بڑا کلیئر نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، یہ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر اس نے کرایا نیتن یاہو ہے جو، یہ تھا، ساتھ اس کے امریکن تھے، اور پھر یہ انڈیا، انہوں نے رجیم چینج کرائی ہے پاکستان کی۔ تو یہ ابھی جو کچھ کر رہے ہیں نا عمران خان کے ساتھ یا ان کے اوپر شاہ محمود قریشی کے اوپر، شاہ محمود قریشی نے آپ نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے کہا ڈیپ پاکٹس نے ورڈ یوز کیا تھا اسرائیل کے خلاف، وہاں پہ ایک پریس کانفرنس میں، ایک انٹرویو میں۔ خان صاحب نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ، اوپر اسرائیل کو بڑا کلیئرلی میسج دیا تھا کہ ہم جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، چونکہ قائد اعظم کے بارے میں دیا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کے، بڑا کلیئر انہوں نے۔ تو یہ اب لوگ جو ہے نا یہ سارے پٹھو ہیں ان لوگوں کے، یہ اب ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ لیں جن لوگوں نے آپ کے خلاف جو کیا اس طرح کا، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، لوگ بھی بے شک خلاف ہو رہے ہیں۔ لوگ انہوں نے ووٹوں سے تو اقتدار میں آنا نہیں ہوتا ایکچولی، پاور میں۔ یہ سارے جو ہیں انہوں نے کسی طریقے سے، جیسے نواز شریف آج کا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا، گراؤنڈ پہ جائیں تو اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا کوئی، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں۔ یہ ساری ڈیل ہوتی ہے باہر، یہ ساری فورسز ڈفرینٹ مل کے تو پھر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے، بڑے کمپرومائز کر کے آتا ہے پرائم منسٹر، کوئی بھی آتا ہے۔ تو خان صاحب پتہ نہیں کس طرح پچھلی بار آ گئے، انہوں نے اسی وجہ سے سارے اس کے خلاف ہوئے ہیں، کہتے ہیں اس کو نہیں آنے دینا دوبارہ۔ تو یہ جو آ رہا ہے نا ایکچولی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، جو ہماری اپنا کلچر ہے، روایات ہیں، یا جو کچھ بھی ہمارا، کیونکہ ہمارا ویژن ہمارا سب اپنی نیشن تک ہی ہے۔ لیکن یہ اوپر والی جو ہے، جو اس وقت جو پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاور میں صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں آیا، یہ بیرونی فورسز کی وجہ سے پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں۔ انہوں نے رکھنا پاکستان کو اسی لیول پہ ہے، کوشش ہے ان کی، ضروری نہیں کہ یہ کامیاب ہوں، لیکن یہ پوری کوشش ہے۔ اس سے ڈاکٹر عبدالقدیر کا نہیں آپ نے دیکھا، ان سے بھی آ کے انہوں نے معافی منگوا لی تھی آ کے جنرل مشرف کے دور میں، اور وجہ یہ تک پریشر بیرونی ہوتا ہے، اور پھر یہ ان کو تب بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم جہاں تک کر سکتے ہیں ہم دیکھ لیں، ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو یہ بھی جو بھی کیا نا شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی اوپنلی میڈیا میں ساتھ ویڈیو بھی بن رہی ہیں، یہ اپنے نمبر بناتے ہیں ان کے آگے، یہ انڈائریکٹلی میسج کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا وہاں تک، اسرائیل تک، کہ دیکھ لیں جنہوں نے آپ کے خلاف بولا تھا کچھ، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے سلے میں یہ ہے کہ ان کو یہ گورنمنٹ ان کی اسٹیبل ہوگی، دیکھ لیں نہ ہی تو کہ ہیومن رائٹس والا بول رہا ہے، ورنہ تو چھوٹی سی خبر آ جائے تو اتنی ہیومن رائٹس والے رولا ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کنٹری کے اوپر۔
ابھی جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ابھی بھی، یا جو الیکشنز ہو رہا ہے، اس کو آپ الیکشن کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کا کوئی اس کے الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اور اس کے کینڈیڈیٹس جو ہیں جو جاتے ہیں ان کو اغوا کر لیتے ہیں، جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس سے کر رہی ہے، پولیس کر رہی ہے، اغوا کر رہی ہے، ان کو جا کے ٹارچر کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دونوں خانہ انہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے کہ جو تو کچھ تھوڑے سے کمزور امیدوار ہیں جنہیں پتہ ہے کہ جیتنے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ ہو سکتا ہے لوٹا بن جائیں، ان کو تو الاؤ کر رہے ہیں، وہ جو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ زیادہ اسٹرانگ ہے اس کو ابھی سے اغوا کر رہے ہیں، اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی سے اسے کمٹمنٹ کو لے لیں تاکہ جیت کے آئے تو اس کے بعد بھی پھر یہ ہماری خواہش کے برخلاف نہ جائے۔ لیکن اس کی کہیں پہ بھی رپورٹنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کہیں، ورنہ تو یہ شور پڑ جاتا ہے جی یہ کیا الیکشنز ہو رہی ہیں، ایک کا دکا کوئی اسٹیٹمنٹ ایک آدھ آ جاتی ہے، وہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ جس طرح کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کو الیکشن تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ ایک سیاسی پارٹی وہ کارڈر میٹنگ نہیں کر سکتی، اپنا کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتی، ایون جو ہے وہ جا کے فارم جمع کروانے جا رہے ہیں، ان کے جو تائید کنندگان ہیں ان کو وہ اغوا کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کوئی اکا دکا جج جو کوئی ان کو دیتا ہے فیور تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں پیچھے۔ تو یہ ایک بڑا اوور آل جو ہے نا ڈفرینٹ تھنگ ہے، لیکن خان صاحب نے جو بہت بڑی ایک جنگ لی ہوئی ہے، اور ان کو پریشانی بھی اب وہی آ رہی ہے کہ ایک الیکشن ہو جاتے ہیں اس طرح، لیکن اس میں بھی دیکھیں تو میرا اللہ کرے جیت جائیں اس طرح، لیکن کوشش کریں گے یہ کہ یہاں الیکشن ڈیلے ہو جائیں، ڈیلے نہیں ہوں گے تو پھر دوسرا کوئی اللہ گلا اوپنلی کریں گے، جو جا کے ٹھپے لگانا شروع ہو جائیں، جا کے اندر بیلٹ باکس لے کے چھین کے، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی موٹی خبر نکلے یا اس کو دبا دیں میڈیا کو وہیں پہ۔ تو بہرحال دیکھیں جائیں گے جی، ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ الٹیمیٹلی خیر پاکستان ہے، ظاہر ہے کہ اپنے آزاد ہونے ہی ہے نا، کیونکہ پاکستان کا بھی ایک صرف زمین آپ کو ملی ہے، ویسے آزادی نہیں ملی۔ ابھی وہی جو خان صاحب نے جنگ وہ قائد اعظم والی لڑ رہے خان بھی، لیکن وہی فکرہ مجھے پھر ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ اپنا تھا۔ جلیل بھائی جو قائد اعظم کی سے زیادہ سخت خان صاحب کی جنگ ہے کیونکہ گورے بغیرت نہیں تھے، گورے بغیرت نہیں تھے، بس یہی چیزیں ان کی بغیرتوں کے ساتھ ہے نا، یہ ان کے میں تو غیرت بھی کوئی نہیں ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ نہ ان کو شرم ہے، یہ تو عورتوں خواتین بچوں تک پہنچ گئے۔ تو بہرحال دیکھیں جی، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، باقی کامیابی جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ قائد اعظم کو اگر مل گئی کامیابی ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ، اور یہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، انشاءاللہ کوشش جو ہے، جواب تو خیر پی ٹی آئی بظاہر تو ان کا بھی پلاننگ وغیرہ کرتی بری نہیں لگتی، آلٹرنیٹ تو یہ بھی ڈھونڈتے جا رہے ہیں ہر چیز کو۔ پریشانی نے بھی اسی بات کی ہے کہ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پارٹی ڈاؤن نہیں ہو رہی، اور ان کی بڑی کوشش ان کی ہے کہ یہ کسی طرح بائیکاٹ کر جائیں، لیکن ان کا وہ خان صاحب بھی سمجھے، انہوں نے کہا یہ بائیکاٹ ہم نہیں کرنا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ جی، امید تو ہمیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اس بار آزاد ہوگا۔ ہمیں اپنا ایک رول ادا کرنا ہے، آپ نے جہاں پہ بھی جتنا بھی کینڈیڈیٹ جو ہی فائنل ہوتے ہیں بس اپنی کمپین چلا دیں جی یہاں سے۔ ابھی تو آج میں ایک اور سن رہا تھا، کل کی خبر ہے یہ کہ آن لائن کمپین شروع کر رہی ہے پی ٹی آئی، جیسے انہوں نے جلسہ شروع کیا تھا آن لائن، اسی طرح آپ یہ آن لائن کمپین کر رہے ہیں۔ آن لائن کمپین اگر کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے ہم بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، یہاں باہر سے بیٹھ کے بھی اپنا حصہ یہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس میں وہ باقاعدہ انہوں نے کوئی لنک شنک مجھے بتا رہے تھے، کوئی لنک وغیرہ اس کا کوئی شیئر ہوگا اور آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بس اس میں تیاری رکھیں اپنی، بعد میں والا مہینہ ڈیڑھ مہینے سے بھی کم رہ گیا اب تو ٹائم جو ہے، اور دعا کریں الیکشن ہو جائیں۔ کوششیں شروع ہو گئی ہیں ان کی، کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے یا کوئی اس طرح کا پھڈا ڈال دیا جائے کہ پتہ چلے جی کنٹروورشل الیکشن، جی کوئی رزلٹ مانے ہی نہ اس کے بعد۔
चलें जी, अपना दें कोई राय बाकी जो पाई है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी देर तक ज़रा निकलना है, 12:30 हो रही है। तो जी फिदा अली भाई, गजाली भाई, फिदा भाई आप आज कौन नहीं, खालिद महमूद नहीं आया आज नहीं, खालिद नहीं खालिद नज़र आ साहब रहा मुझे, ना ही फ़हीम आया। नहीं नजर आया आज। अच्छा, फ़हीम साहब तो आ गए, भाई फहीम भाई बैठे फ़हीम हैं। साहब आ गए हैं। हाँ, सर्दी लग रही है इसलिए कोने में बैठे हैं। लगता है बिल्कुल, ये भी आजकल मैं लगा के ना तो खुद सो जाते हैं। प्रोफेसर साहब कभी कभी आते हैं और मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बहुत अच्छे। यहाँ पे एक डेकोरम बना हुआ, मैं देख- अच्छा यहाँ पे एक डेकोरम बना हुआ है कि जब तक जो बंदा कंट्रोल कर रहा है वो नहीं बुलाएगा तो बाकी खामोश रहेंगे। क्योंकि फिदा भाई भी बीच में गलत छलांग मारते हैं, तो आप नए हैं इसलिए आपको माफ़ किया। सो कोई मसला नहीं। मैं बैठा बड़ी देर से आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने कहा जब प्रोफेसर साहब बंद करेंगे, जब मॉडरेटर किसी और को बुलाएगा, फिर जब मेरी बारी आएगी तो मैं बात करूँगा। अच्छा खैर, नदीम गोंदल बंटी कौन है जी प्रोफेसर साहब? नदीम मुझे नहीं पता। बंटी इलेक्शन से खड़ा हो रहा है, जेल में जो इलेक्शन जितया सी। बंटी बंटी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ अच्छा, है। जिलम दा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, और सुना हुआ ना। यमन तो नहीं होगा, MP होगा नहीं। हाँ MP ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में MNA की सीट लड़ रहा है। आज मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है, क्योंकि इज़ वेरी क्लोज विद खान साहब। से वैसे क्योंकि वेकफील्ड में उसकी एक टीम थी और बाकी आपको पता है सियासी काम तो छोड़ता नहीं, तो उसकी टीम के थ्रू फिर मुलाकात हुई। मीर साहब ने उसकी दावत की हुई थी, तो मैंने उसके साथ, तो उसने मुझे सरप्राइज़ किया है कि काला गुजरा में उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी। तो जब मैंने उसे बताया कि मेरी नानी काला गुजरा किया तो बड़ा खुश हुआ। कतरीले का रहने वाला प्रोफेसर, इट लिव्स इन कतरीले। नहीं, लाड़के शायद काला शायद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लाड़ा ਆਂਦਾ, या ਕਾਲਾ ਆਂਦਾ है। काला गुजरा तो कोई शहर वाली सीट है ना, फर्क इल्ताफ वाली सीट होगी ना। जी जी बिल्कुल ये तो वही फर्क सी, इल्ताफ लोटा बनया था हमारा, मेरा हल्का हो गया उदों। बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ अच्छा ਹਲਕਾ ਹੋ चलो, ਗਿਆ। मैं पता करता, मैं तो पूछना मेरी ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ अच्छा ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਵੇਟ अच्छा, ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ मंजूर ਦਿਨ नहीं ਤੱਕ है। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੜੀਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਧਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਲਾਇਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? नहीं, नालायक कब्जा तो नहीं कर सकते ना मुल्क उत्ते। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਇਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ नहीं, ਕਰੈਕਟਰ design ਵਾਲੇ, गल है, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। गल है कि फौज का, मैं अगे भी गल शुरू तो मैं तुम लेट आए हो, मैं ही दस रहा सी इन्हां नूं ਮੈਂ ਸੁਣ कि ਰਿਹਾ फौज का अपना ਸੀ। एक अदारा एक अपना होंदा, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਜਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫੌਜ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਦमी ये आई है ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। मैं नीचे जाता हूँ, ये फरूक भाई गुजर साहब आए हैं, इसको ऊपर ले लेना। मैं नीचे जाता हूँ, फरूक भाई आए हैं। चले जी ठीक है। चले प्रोफेसर साहब, इसको रोटेट करते हैं। फारूक जी भी गुजर आ गए, खुरम भाई आ गए, BFT कहीं और गेम खेल रहा होगा, आबिद भाई बैठे देख रहे होंगे। उसी भाई अभी क्या किसी सवाल जवाब पे आना है या क्या क्या प्लान है आपका?
جی فہیم بھائی جیسے مرضی آپ کا کنٹینیو کریں. آپ بتائیں کیسا کیا سچویشن ہے آن گراؤنڈ؟ دیکھیں جو گفتگو ہوئی ہے آن گراؤنڈ مکس ہی چل رہا ہے. کچھ لوگ بڑے آپٹیمسٹک، جیلم کی یا جی اوور آل جیلم کی بھی اوور آل ایک منٹ میوٹ کرے تاکہ کراس ٹاک نہ میں خود ہی آپ کی طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو میوٹ نہیں کرنا آتا؟ نہیں میوٹ آج والا نظر نہیں آ رہا کہ تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں اچھا عابد بھائی آئیکن نہیں آ رہا. پروفیسر صاحب ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. ویسے ہو جائے گا. عابد بھائی میں کر دیتا ویسے آپ اپنی ہو جائے گا. اسکرین کو ٹیپ کر کے، ہاں جی اچھا جس اسکرین کو ٹیپ کرے نا پھر ہو جائے گا. اچھا عابد بھائی، سر جی میں کتنی ہی براڈوں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ آپشن آتی ہے مائک کی نیچے. مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی براڈ اپڈیٹ کرنی پڑے گی. کیوں؟ اچھا اوسی بھائی آپ کو میوٹ لگانا ہو تو آپ کو اپنے نیچے سائن آتا ہے یا آپ کو اسکرین ٹیپ کر کے اتارنا فہیم پڑتا ہے؟ بھائی وہ کیا کہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی نیچے آ جاتا ہے وہ اس کا، کبھی وہ پروفائل پہ ٹچ کر کے کرنا پڑتا ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ میں کتنی ہی براڈوں میں جاتا ہوں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سیٹنگ ہے عابد بھائی کی، یا عابد بھائی نے اپڈیٹ کرنا ہے. میرا خیال تو یہی ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری آپشن دیکھی، اپڈیٹ ساری کی ہے، لیکن ابھی پہلے نہیں تھا. ابھی پروفائل پہ جا کے مائک میوٹ کرنا پڑتا ہے. تو عابد بھائی چیک کریں یہ آپ کی اپڈیٹ کا چکر ہے یا کیا ہے. ٹھیک. جی زین بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا. تو آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے. تو اگر آپ سوال کریں تو ہم اس کو آنسر دینے کی کوشش کریں گے. جی زین حسین. زین بھائی چلے، زین بھائی ابھی تک میرے خیال میں زین بھائی کو بھی جا کے ان میوٹ کرنا پڑے گا. زین بھائی اچھا چلے، زین بھائی بیزی ہیں. اچھا خرم بھائی آپ اس کو ان میوٹ کیسے کرتے ہیں؟ پروفائل پہ جا کے کرتے ہیں یا نیچے آپ کا ٹیگ لگا ہوا ہے؟ وہ اسی والی بات بھائی والی بات یہ کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی پروفائل میں جا کے کرنا پڑتا ہے. اچھا میں کتنی اور براڈوں پہ گیا ہوں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کی بھی یہی ایکسپیرینس ہے؟ جی وہی اوسی بھائی والا، کبھی نیچے آ جاتا ہے مائک کا سائن نا، پھر آپ وہاں سے کر سکتے ہو، لیکن زیادہ تر نا پروفائل پہ جا کے پھر مائک پہ جا کے میوٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا میں اور بھی بہت ساری براڈوں پہ گیا ہوں، وہاں پہ یہ آپشن نہیں ہے، یہ صرف عابد بھائی کی براڈ پہ ہو رہا ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عابد بھائی کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا یا کیا چکر ہو سکتا ہے؟ جی یہ لائیو براڈ کاسٹر سیٹنگ کی پرابلم ہوتی ہے ادھر سے، بالکل ان کو ہی کرنا پڑے گا. اچھا چلے، اس کا مطلب ہے عابد بھائی ادھر ہی ہیں یا سو رہے ہیں؟ ہائے زندہ ہوئی اس طرح کے غم زندگی نہیں، بجھتا ہوا دیا ہوں مگر روشنی نہیں. عابد بھائی کوئی روشنی پاؤ. عابد بھائی کہیں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بڑی چھتی سو چلی گئے. اب بھائی لگتا ہے سو گئے ہیں. ہائے ظالموں. ٹھیک ہے اچھا چلو عابد بھائی کو سونے دیں. ٹھیک ہے اوسی بھائی، آج جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کو چھوڑ کے یا باقی چیزوں کو چھوڑ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دن سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پلان کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا بتائیں آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ ایک تو فہیم بھائی میرے پوائنٹ آف ویو سے تو ہمیں بالکل فرسٹریٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک بات. اور کیونکہ جہاں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جہاں عوام کھڑی ہوتی ہے نظام وہیں کھڑا ہوتا ہے. اور یہ آج کی جو یوتھ ہے یہ وہ جو کسی زمانے کے اندر مینیجیبل جسے کہتے ہیں انڈر ریٹڈ مینیجیبل میسز ہوتی تھی،
آپ جس طریقے سے ان کو وہ نور جہاں کے گانے سنوا کے تو ان سے ایلیجنس لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اپروو کر دیتے تھے. بھٹو کے بھی وہ شیدائی تھے، اور دوسری طرف بھٹو کے قاتلوں کو بھی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے وہ پنجابی. تو دیٹس ناٹ دی سچویشن ٹوڈے، الحمدللہ الحمدللہ. یعنی آج وہ صورتحال نہیں ہے. تو ایک تو یہ، تو دوسرا صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو الیکشن میں سے اس طریقے سے ریپریزنٹیشن نہ دی جائے. میرا خیال یہ ہے ویسے وحیم بھائی کہ اگر ان کو الیکشن مینیجیبل ہوتے نظر آئے تو یہ الیکشن کروائیں گے، دوسری صورت میں یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمیں دونوں صورتوں کے لیے تیاری رکھنی چاہیے، ہمیں دونوں صورتوں کے لیے تیاری رکھنی چاہیے. الیکشن اگر ہوتا ہے تو بھی ہماری 110% تیاری ہونی چاہیے، اور اگر یہ کینسلیشن کی طرف جاتے ہیں تو بھی ہمیں اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں، ہمارے ویز اینڈ مینس ہیں، ہماری جو انرجی ہے ان کو ہمیں کنزرو رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جنگ لمبی ہو. شاید میں مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنے آسانی سے مورل اور وشفل تھنکنگ سے آپ کو یہ اقتدار دیں گے نہیں یہ جو کریمنل مافیا ہے. ابھی ملک صاحب، جلیل ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اس کے اوپر. تو یہ یعنی کہ ایک سمجھ لینا ایک انٹرسٹ گروپ ہے نا سر، ان کے اپنے لوکل انٹرسٹ بھی ہیں، کاروباری ان کے مفادات بھی ہیں، اور ان کے انٹرنیشنل ایک ڈیزائن ہے اس جو انٹرنیشنل اوپر مافیا بیٹھا ہے اپنا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بیٹھا ہے، جس کے یہ نیچے کتے کتورے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم جاری کیا ہوا ہے. تو یہ اس کو پوری ایک چین آف کمانڈ ہے. تو اس کو ہو سکتا ہے ہمیں بڑا تھوڑا زور اور لگانا پڑے توڑنے کے لیے. تو دیٹس مائی اوپینین. تو اوور ٹو یو سر. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے. سو میں اس کو اگر غزالی بھائی، آپ نے اوسی بھائی کے سوال کو کیسے سمجھا، اور کیا واقعی ہم لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا ٹنل میں لائٹ بھی ہے؟ جی غزالی، علی غزالی بھائی. جی فہیم بھائی، کسی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حالات میں تنگی سے گزر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک اپنے اعصاب کی مضبوطی بھی رکھی ہے، وہ اس میں تھوڑے اوپر لیول پہ ہیں یا نیچے لیول پہ ہیں. دیکھیں، میرے خیال میں نا ہر بندے کے اعصاب کی مضبوطی یا سوچ دوسرے بندے سے ڈفرینٹ ہے، اور کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں. لیکن ہم میجورٹی لیول دیکھیں جو خان صاحب کے اس میں ڈیفینڈنٹ جو ان سے ہیں، اس میں اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ اس حد کی نہیں ہے. لیکن کسی جگہ پہ کچھ مجبوریاں اس قسم کی ہیں کہ اس طرف سے ان کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اکثریت اس کی دیکھیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے. دوسرے معاملات میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ میں نہیں محسوس کرتا، جو میری پرسنل اوپینین ہے. تو الحمدللہ سٹینڈ لی ہے، میجورٹی نے سٹینڈ لے رہی ہے. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کی ریشو کیا ہے 100 سے، اگر آپ اس کو ورک آؤٹ کریں 60-40 50-50 70-30 کوئی ریشو ڈس اپوائنٹمنٹ اور ہوپ فل کتنے لوگ ہیں اور ڈس اپوائنٹمنٹ کتنے لوگ ہیں، ویسی رف آئیڈیا لگانے کی کوشش کریں. اچھا، اس طرح اگر فہیم بھائی میرا خیال ہے اگر ہم اس کو آئیڈیاز پہ لے جائیں نا تو اس میں پھر کچھ یہ کنفیوژنز بھی آ جائیں گی، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے نا. اور اگر ہم ریشو کو اس طرح ڈسکس کریں گے تو ریشو تو ہمارے سامنے آ ہی رہی ہے، وہ تو پھر 70 بھی کراس ہے، 80 بھی کراس ہے، اور 90 کے لگ بھگ ہے. تو ہم میرا خیال ہے اس کو اس سینیریو میں دیکھیں نا، ساری کنڈیشنز سامنے رکھ کے، تو یہ کراس ہے، اس کی لمٹ بالکل ہی کراس ہے، اور یہ بالکل ہینڈلڈ نہیں ہے میرے حساب سے.
تو ٹھیک جس کے ابھی وہ اس کو کہیں گے جو کنڈیشنز چل رہی ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا عوام کو میرا خیال ہے کچھ آزاد چھوڑیں تو یہ ریشو کراس ہو جائے گی. ٹھیک، زبردست، آپ کا پوائنٹ آ گیا، زبردست. میں واجد بھائی آپ کی طرف آؤں گا، ادھر ہی موجود ہے نا واجد بھائی؟ جی بالکل موجود ہوں سر. اچھا، اب اوسی بھائی نے بھی بڑی آپٹیمسٹک بات کی، غزالی بھائی نے بھی کی. میں صرف سوال اس لیے چھیڑا کہ اکثر ہماری بہت ساری بروڈوں پہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ نکل آئیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور بعد میں بہت سارے پنجاب کے لوگوں کو اچھا خاصا یعنی سنائی بھی گئیں، ہمارے اپنے ہی پنجاب کے لوگوں نے سنائی انکلوڈنگ مائی سیلف. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے ضرور پتہ لگا کیونکہ پلس ہے، لوگوں سے رابطے بھی ہیں، فون بھی چلتے ہیں، پاکستان کے ڈفرینٹ حلقوں میں بھی بات ہوتی ہے. تو یہ تو ایک اوور آل جو مجھے پتہ نظر آئی وہ یہی نظر آئی ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن آنے دو پھر ہم نکل کے کریں گے. تو لیکن پھر بھی ابھی کبھی نہ کبھی اکثر ہمارے دوست آتے ہیں، کہتے جی انہوں نے یہ نہیں ہونے دینا، انہوں نے وہ نہیں ہونے دینا. تو اب ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے اینالائز کریں گے؟ جی واجد بھائی. سر میں انالائز یہ کروں گا کہ کیونکہ میری جتنی بھی ینگ جنریشن سے پاکستان میں بات ہوتی ہے تو ان کا یہی خیال ہے کہ ہمارا جو ہے ینگ جتنے بھی جنریشن ہے، جتنے بھی گھر میں اگر 10 ووٹ ہیں، اگر 2 بڑوں کے ہیں شاید 2 بڑے نہ نکلیں، لیکن ہم ینگ جو ہے ہم نے کی تیار کیا ہوا کہ ہم نے ووٹ لازمی دینا ہے اور خان کو ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ پائی جاتی ہے کچھ چیزیں ہیں کہ لوگوں میں ہیں، کوئی مطلب ہے کہ ایکسائٹمنٹ ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں، انصاف کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، شاید یہ الیکشن نہ ہونے دیں، یا الیکشن میں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ووٹ نہ دینے دیں، ہم پھر ہم یہ کریں. لیکن لوگ جو ہے نا ینگ جنریشن ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا اگر الیکشن ہوئے تو ہم جو ہے نا کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو دوسری یہ بات ہے سر، ایک اور بات کرنا چاہتا اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی یہاں پر جس کنٹری میں کافی لوگ ہیں جو بڑے پرانے یہاں پر سیٹل ہیں، بڑے ان کا اثر رسوخ بھی بڑا ہے یہاں پر ملکوں میں، کافی ملکوں میں، تو ان کو یہاں کی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ یہ انٹیکٹ رہنا چاہیے، وہاں پہ بھی اپنی جو ہے نا بات کو پہنچانا چاہیے کسی طریقے سے کا ساتھ. میری یہ بات ہے بیچ میں. باقی جو ہے اگر الیکشن ہوئے تو ماشاءاللہ ہم جو ہے نا میں یہاں تک ہے کہ انشاءاللہ بڑی اچھا رزلٹ آئیں گے. جی یہ کچھ بھی کر لیں. جی بہت شکریہ، آپ کا آنسر آ گیا. خرم بھائی، زین بھائی، پھر تیمور بھائی. ٹھیک ہے، اچھا 2 باتیں آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے کہ ہمارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی بہت سارے ہم کر چکے ہیں، لیکن سم ہاؤ جو برٹش میڈیا ہے وہ اس کو کور نہیں کرتا انلیس ہم بھی کوئی ایسی بات کریں جو شاید برٹش میڈیا کو افیکٹ کرتی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ صرف اس لیے کور نہیں کرتا کہ ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے اوبویسلی، کیونکہ یہاں بھی جو چاہے وہ جمہوریتیں ہیں وہ لائن ٹو کرتے ہیں گورنمنٹ کی تھوڑی سی. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کی پالیسیز کو وہ ٹو کرتے ہیں. تو ویسٹ میں تو اوور آل ان سب کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن بھی ہو رہی ہیں. ہم کتنی دفعہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پٹیشن دیکھے کہ بہت سارے ہیومن رائٹس کے اداروں کو لکھتے بھی رہتے ہیں، انگیج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، فوٹیجز بھیجتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے. یہ ہے ریالٹی. بالکل ہم انگیج کرتے ہیں، ان کے منسٹروں کو بھی جو مارجنل سیٹ ہے وہاں بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اصل میں ان لوگوں کی اپنی مرضی بھی ایسی ہے تو ہمیں وہ جس طریقے سے یہاں بلی کا بچہ مر جائے تو پورا میڈیا اٹھ جاتا ہے
ہمیں بھی فلسطین کی طرح ہماری خبریں خیر اس سے بھی ورس ہے چھپانے پہ لگے ہوتے ہیں. تو خرم بھائی آپ نے علی غزالی کی بات سن لی, اوسی بھائی کی سن لی اور میری بھی سن لی, تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ خرم بھائی سوری, واجد بھائی میوٹ لگا لیجیے. واجد بھائی سے کر لیں, فہیم بھائی میں اس کے بعد جواب دیتا ہوں, میں نے صحیح سوال سنا نہیں. واجد بھائی سے ہو چکا, ٹھیک ہے آپ باقی دوستوں کو سنیں پھر میں آپ کو لے آؤں گا. زین حسین بھائی ادھر ہی ہیں, اگر ان میوٹ کریں پلیز. ہائے زین بھائی کتنے چلے گئے ہو؟ اچھا چلے زین بھائی مجھے لگتا ہے کہ میوٹ کر کے کہیں چلے گئے ہیں. تیمور بھائی آپ نے سوال سن لیا, ایک تو آپ کو ویلکم ہو گیا, سوال سن لیا کہ مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا. سوال آپ کا یہی ہے نا سر, مایوسی کا کیا عالم ہے پاکستان میں, اور عوام کتنی پرجوش ہے یہ جی الیکشن؟ بالکل یہی سوال ہے. تھوڑا سا اس کو اور ڈیپ ڈاؤن لے کے گئے ہیں. اوسی بھائی نے یہ کیا ہے کہ ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے اکثر لوگ ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں, یعنی تھوڑا سا اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. جی سر بالکل ٹھیک بات کی ہے, مایوسی کفر ہے اور ہماری 90% سپورٹ ہے, اور ایسے بندے کو تو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں اور گھر میں بیٹھ جائیں اور ووٹ ڈالنے نہ نکلیں, اور بالکل جو ہے نا باہر بولنے کہیں یار نہیں بس جی وہ اگلے کہہ رہے ہیں ساڑی گل ہوگی ہے تو انہوں نے آن دو, تو یہ سسٹم نہیں ہونے والا اس بار. اور دوسرا میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی, کئی لوگ ایسا پروپیگنڈا پاکستان میں کر رہے ہیں کہ جی ووٹ والے دن آپ پٹواری بن کے نون لیگ کے جھنڈے لے کر نکلیں, اندر جا کے ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالیں. ایسی بیوقوفی اور حماقت کسی کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ لوگ پہلے ویڈیو بنا کے باہر دکھائیں گے دیکھو ہماری سپورٹ, اور لوگ اتنے بیوقوف ہیں جو میجورٹی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ تو جس کو دیکھتے ہیں جو تگڑا ہے جس کے بندے زیادہ ہے ووٹ والے دن, وہ بھی اندر جا کے اس کو ووٹ ڈالاتے ہیں. اور تسی کس دن آ لو, اچھا تھی شیئر دینا لو, میں بھی شیئر لا دینا مور. تو اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے, اور کوئی نہیں روکے گا ان کو. بے شمار پولنگ سٹیشنز ہیں, ان کے پاس اتنی تعداد ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈرا دھمکا سکیں. پی ٹی آئی کا پرچم لے کے نکلیں اور ٹھاٹ سے نکلیں, اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ خان کے سپورٹر ہیں, اور لوگوں کو دکھائیں ہماری پاور کیا ہے. اور گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور مایوسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر مایوس تو یہ لوگ ہوں گے, ایک دو الیکشن ہونے دیں, مایوس یہ ہوں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی انہوں نے جانا کدھر ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ الیکشن نہیں کراتے یا بھاگتے ہیں یا اور کوئی فلمیں ڈالتے ہیں, تو سر پہلے یہ ننگے جتنے ہو چکے ہیں صدر ننگے ہی ہو نہیں سکتے, اس کے بعد پھر کام اوپر ہی جائے گا. تھینک یو. زبردست, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. جی خرم بھائی آپ کے کیا ٹیک ہے؟ خرم بھائی بیزی ہو گئے. خرم بھائی 1, خرم بھائی 2, خرم بھائی 3. اچھا جی چلے. زین بھائی, زین حسین 1, زین حسین 2, زین حسین 3, یہ بھی فارغ. اچھا جی بی ایف ٹی بھائی 1, بی ایف ٹی آگے جی بی ایف ٹی بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم کیسے ہیں السلام. سب آپ لوگ؟ کہاں سب کو میری طرف سے سلام. گم ہو جاتے ہیں, کس چکر میں ڈال جاتے ہیں ہم کو؟ لائیاں کتنے تھے, بدائیاں میں کتنے, ادھر یہ ہی کیا چکر ہے؟ ادھر نہیں ہے آپ, کہیں اور میں انگلیاں واپس پھنسا. آ گیا. راستے کے اپنے گئے بھائی, ہمیں انویسٹیگیشن کے نتائج بھی کھل کے نہ بتائیں, اشارتاً ہمیں بتا دیں کیا سچویشن ہے. چلے ہاں جی. سچویشن یہ ہے کہ یہ پرانے زمانے کی براڈ ہے, بس اس کو ادھر ہی رہنے دیں. کیوں اسی بھائی ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. نئی جنریشن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دے مائلز بیہائنڈ. فہیم اچھا بھائی آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں فہیم کہ بھائی جیسے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڈھے ٹھیروں کی بروڈ ہے, ادھر جوانوں کا کیا کام, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ادھر نہیں فہیم بھائی, آپ سمجھے نہیں. میں کچھ اوسی بھائی نے کوئی سوال کیا تھا, وہ 1 گھنٹہ پہلے کوئی کوشچن آیا تھا, تو ذرا میں وہ کاپی پین لے کر گیا ہوا تھا, وہاں پر ان کی حاضری لگا رہا تھا, تو وہ irrelevant ہے. تو وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیناریو تھا. یہ اس براڈ کی بات نہیں کر رہی, یہ تو ہماری لولی براڈ ہے ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا سوال یہ تھا اوسی بھائی جو, بلکہ سوری بی ایف ٹی بھائی, جو اوسی بھائی نے سوال جی کیا
کہ ہمیں ڈسپوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے، جبکہ اکثر ہمارے دوست جب وہ کوئی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، مسٹر خان آپ کو ویلکم ہو گیا، جب وہ کوئی زیادتی کوئی ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ تھوڑے سے ڈیمورلائزڈ ہوتے ہیں. تو اوسری بھائی نے تھوڑا سا اس کو اینالائز کیا کہ ہمیں اتنا کسی چیز کو دیکھ کے ڈیمورلائز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے چپس جو ان سے وہ ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے. تو آپ اس کے اوپر کیا اینالائز کرتے ہیں؟ جی بی ایف ٹی بھائی. جی میں اس کوشچن پہ آتا ہوں. سب سے پہلے میں یہاں پر غزالی بھائی کو، علی بھائی کو میں ویلکم کرتا ہوں. میرے خیال سے پہلی بار ان سے میری جی جی ملاقات ہو رہی ہے. جی نیچے ہمارے ایک دوسرے بھائی ہیں ظہیر ملک صاحب، آپ کی آئی ڈی پرائیویٹ ہے، آپ پرائیویٹ کو ان پرائیویٹ کر لیں تو آپ کو بھی ہم اوپر لے سکتے ہیں. اور سیکنڈلی آپ کا شکریہ، لگتا ہے آپ نے ڈونیشن دیا ہے پی ٹی آئی اوورسیز میں، آپ کی ڈی پی سے نظر آ رہا ہے، تو سر آنکھوں پہ آپ کے لیے تھینک یو ہماری ٹیم کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے. ظہیر ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. جی بیک ٹو شکریہ. اوریجنل کوشچن. ڈیفینیٹلی ہم پازیٹیو رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فہیم بھائی کہ اوسی بھائی کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہمیں پازیٹیو رہنا پڑتا ہے اس مائنڈ گیم کہ پازیٹیو مائنڈ سے ہی پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. ریئل لائف میں بھی دیکھیں آپ پہ پریشر ہوتا ہے اور کتنی آپ کی چپ ڈاؤن ہوتی ہیں مگر آپ پھر بھی پازیٹیو رہتے ہیں اور ایونچولی بیفور 5 o'clock آپ کی جو کہانی پازیٹیو میں آ جاتی ہے. تو ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے. ایک بھائی نے تیمور بھائی نے بولا تھا، بالکل ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے. ان کو الیکشن کرنے دیں اور جیسے ہی انشاءاللہ الیکشن ہوگا ریزلٹ جن کی تیاریاں اوبیسلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کاغذ لے کے بھاگیں گے، کاغذ پھاڑیں گے، بہت سی نیگیٹو ان کی سوچیں ہیں جو ابھی سے ہم براڈ پہ نہیں کہہ سکتے. ہم نے اپنے ٹروپس کا morale پازیٹیو رکھنا ہے مگر آپ لوگوں نے میکسیمم تعداد میں نکلنا ہے اور فجر کے بعد انشاءاللہ جیت ہماری ٹیم کی ہوگی انشاءاللہ. تو اسٹے پازیٹیو، انشاءاللہ. سب کو پازیٹیو میسج دینا ہے. ٹھیک، زبردست ہو گیا مسٹر خان. اچھا بی ایف ٹی بھائی، میں نے آپ کو کوئی ویڈیو بھیجی ہے، وہ آپ کے پاس پہنچ گئی؟ جو پہنچا میں نے بھیجا تھا وہ پہنچا، تم کو پہنچا ہے؟ ابھی بھیجا ہے کچھ کہ جی نہیں؟ جی ابھی بھیجا ہے صبح کیونکہ بھیجا. نہیں ابھی بھیجا ہے کیونکہ آج میں شیفیلڈ میں تھا. یہ ماشاءاللہ. چیلم کے کینڈیڈیٹ ہیں. ہمارا میں نے اوکے. پورا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا 1 منٹ 14 سیکنڈ کا انٹرویو کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بھیجا ہے. جو پہنچا میں نے بھیجا تھا وہ پہنچا میں نے کو ابھی بھیجا ہے اور وہ آپ کے گھٹنوں تک آپ نہ نے پہنچے ہے. میں اٹھا لیتا ہوں. آپ کے اپنے پیج پہ آپ نے اپلوڈ کیا کہ نہیں؟ نہیں ابھی ادھر سے آیا ہی تھا تو آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے، میرے پاس اور بھی کلپ ہیں جو میں بعد میں اس کو بھیجوں گا. اچھا آپ نے بلکہ اپنے پہلے والے 3 کلپ دیکھے ہیں؟ ایک اس میں وائرل ہو گیا ماشاءاللہ، زبردست. وہ آپ نے پہلے 3 بھیجے تھے نا تو جی جی ایک وائرل ہو گیا ماشاءاللہ. وہ جو ہمارے چل گروپ کے بارے میں آپ نے سارا بنایا ہوا تھا نا تو ماشاءاللہ وہ وائرل ہو گیا کافی کون سا والا ہے؟ انٹرسٹنگ. وہ جو ڈبہ کھلتا ہے پی ٹی آئی کا لوگو نکل آتا ہے، ٹیم ٹک ٹاکر. ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. آپ تو وہ چھپے رستم نکلے ماشاءاللہ، ٹیکنیکل گرو. تو آپ ماشاءاللہ کو ماشاءاللہ. کیوں نہیں لگتا تھا کہ میں ٹیکنیکل نہیں ہوں؟ بہت اچھے بھائی، اب آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے اور بڑے بڑے ٹک ٹاکروں سے مشورہ لینے کی. یہ کہتے ہیں بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں. ٹھیک ہے. اصل میں میری عادت ہے، مجھے کوئک ریزلٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو ابھی مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تنگ کیا کریں گے کہ بھائی ویڈیو بھیجا کریں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تقریباً میرے خیال میں نہیں 2000 کچھ انٹرویو میں آج تک کر چکا ہوں. اب آپ 2000 انٹرویو ماشاءاللہ. خود اس کو کرنے پہ اور انٹرنیشنل افیئرس پہ، تو اللہ رحم کرے اگر آپ میرے انٹرویو دیکھیں تو پھر آپ کو کم سے کم اندازہ ہوگا کہ آپ کا یہ بڑا بھائی، کیونکہ پتہ نہیں آپ میرے سے چھوٹے ہیں، اتنا نکما نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. نہیں آپ ہمارے کیا کہتے ہیں قائد اعظم تو نہیں کہتے مجھ کو، اللہ رحم کرے. ٹک ٹاک کے قائد، ٹک ٹاک کے قائد. وہ میری سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی. اللہ رحم کرے. آپ کو اچھا پتہ ہے چلے، جی اپنی کوئی شعر و شاعری آتی نہیں ہے. ایف ٹی بھائی اپنے گروپ میں اپنے فیملی ممبر میں ہم فہیم بھائی کو قائد اعظم کہہ سکتے ہیں. ہیلو ایک اور بولے. نہیں یہ خطاب قائد اعظم کا ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، وہ اتنے بوڑھے بھی نہیں ہے نا، یہ ینگ ہے. آپ نے ان کا کام نہیں دیکھا نہیں اللہ تو رحم کرے. بس وہ قائد اعظم
बानी पाकिस्तान है। अल्लाह उनके नक्श कदम पे चलाए बस। हमें हमें एतराज नहीं है बूढ़े मिस्टर तो खान। कायदे आजम तो बूढ़े हो के भी उन्होंने तो आखिरी वक्त तक उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, जो मिशन उनका था उन्होंने अच्छा आखिरी वक्त तक उन्होंने वो मिशन किया है। वो तो फहीम भाई भी फहीम भाई उसी ये निचले राह हमारे पे ग्रुप चल के रहे हैं। कायदे आजम है। मिस्टर खान मिस्टर जो फहीम भाई हैं वो भी नक्शे कदम उन्हीं का है। हमें कोई इतराज नहीं, आप कायदे आज़म छोड़े, उनको फातिमा जनाब भी कहें, लेकिन जो पटवारी है ना ये हमारी मोहब्बत को दूसरा रंग दे देगी, बस मैं ये बात है। अच्छा, अब इन्होंने सोने पे सुहागा मेरा सेक्स भी चेंज कर दिया, अल्लाह ही रहम करे। अच्छा जी, मिस्टर खान, पौसी भाई को मौका मिल गया। मिस्टर खान, अच्छा मैं एक बात कर सकता हूँ फहीम भाई, जी आपकी करे इजाजत से मैं एक बार माइक ले सकता हूँ 2 मिनट? अच्छा, करे जी। जहीर मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डोनेशन किया, प्लीज आप इसको प्रमोट भी करें, जैसे आपने डोनेशन दिए ना इस तरह बाकी बहन भाइयों से भी आप ये शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, और प्लीज ये डोनेट करें। तो बिग जहीर रिस्पेक्ट, भाई थैंक यू जहीर भाई ऊपर नहीं आ रहे? वो उनका अकाउंट प्राइवेट है, तो वो मैंने कोशिश की है, वो ऊपर नहीं उठ सकते, तो अनप्राइवेट करके आ जाए। अच्छा क्यों चलिए हंस ठीक। रहे हैं आप? मैंने कोई गलत बात कह दी है? आपने कहा इनका अकाउंट प्राइवेट है, ये ऊपर नहीं उठ सकते, इसकी देखिए ना 2 टर्मिनोलॉजी बन जाती है। वो मशहूर है ना, मैं अभी आता हूँ मिस्टर खान की तरफ, कि वो कहते जी सरदार जी घोड़े से बैठे हो, तो कहता क्यों तेनू नज़र नहीं आता मैं घोड़े से बैठे हाँ? कहता जी वो पूछने की हर्ज है, ठीक है। सो आपने बिल्कुल वही बात की, ठीक। अच्छा चले मिस्टर खान, आज आपने सवाल मेरी उर्दू थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। अच्छा चले, पहाड़ों पे रहने वाले लोग, पहाड़ों की कसम। अब चले आओ, ठीक है। अच्छा मिस्टर खान, आप बताएं कि अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसको रिपीट करना पड़ेगा या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चन सुन के ही ऊपर आया था फहीम भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे मौका दिया। बात इस तरह से है कि डीमोरलाइज हमें बिल्कुल भी नहीं होना। देखें, मेरा अल्लाह वो है जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के शहर में उस हालत में बिल्कुल, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था, एक बच्चे थे, कोई वहाँ के कोई जान पहचान नहीं थी, कोई रिलेटिव नहीं था, उस हालत में अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में दाखिल किया और फिर मिस्र के जेल की तन्हाइयों में से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाया अल्लाह ने। तो हमने उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। उम्मीद का दामन हमने 16 महीने इतना जुल्म व सितम बर्दाश्त करने के बावजूद हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। तो अब तो हम फाइनल स्टेज पर हैं, यहाँ पे आके मेरा यही पैगाम है कि हमने उम्मीद का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उम्मीद का दामन थामे रखना है। जैसे खान साहब भी हमेशा कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो हमने इस आखिरी स्टेज पे आके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमने उम्मीद का दामन थाम के रखना है और बिल्कुल अपनी हिम्मत, जोश और वलवले के साथ हमने आगे बढ़ना है। तो बाकी बात यह है कि जब कोई शख्स, इंसानों में से भी जब कोई शख्स अपने अल्लाह के साथ लू लगाता है तो डेफिनेटली अल्लाह उसे आज़माता ज़रूर है। हमारे खान साहब ने अपनी कौम की खातर अल्लाह के साथ लू लगाई है, तो डेफिनेटली अल्लाह इन रास्तों पर उन्हें आज़माएगा ज़रूर। तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे वो अपने ईमान की क़ुव्वत के साथ, जिस तरह उम्मत मुसलमा ने उनको अपना लीडर कहा है और उनको माना है, पूरी दुनिया ने, पूरी मुस्लिम दुनिया ने माना है कि खान साहब उम्मत मुसलमा के लीडर हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें इस इम्तिहान में भी, ये उनकी इम्तिहान है। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने जब उन्होंने अल्लाह के साथ अपने ईमान की ताकत के साथ उन्होंने अल्लाह के साथ लू लगाई है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें इस इम्तिहान में भी कामयाब करेगा। तो बाकी मैं एक शेर के अंदर इस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो अदालत में गुनाहगार हुआ करते हैं। सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मोहसिन,
शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझें मोहसिन, दुश्मन के भी तो मायार हुआ करते हैं। तो ये जो मरहले शौक़ के होते हैं ये यकीनन दुश्वार होते हैं। जब अल्लाह के साथ लू लगाते हैं तो अल्लाह आपको आज़माता भी है। तो बाकी क्योंकि खान साहब सच्चे हैं तो इसलिए अदालतें हमारी ऐसी हैं कि उसके अंदर गुनहगार तो ठहराए जाएंगे। तरह तरह की तोहमतें, जिस तरह देखें लोगों ने अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमतें लगाई गई, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमतें लगाई गई। तो जो भी शख्स सच का रास्ता इख्तियार करता है उस पर तोहमतें लगाई जाती हैं, लेकिन उम्मीद का दामन और अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करना, हमने आगे बढ़ते जाना है। बाकी रही बात तो हमारे खान साहब सच्चे हैं। उन्होंने अगर देखें ज़िंदगी में कभी, मैंने शेर पढ़ा कि सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। तो खान साहब ने तो अपना जो कुछ था सब कुछ अपनी कौम की खातिर लौटा दिया। जो कुछ बचा खुचा था वो भी खान साहब ने कहा कि मेरी कौम के नाम है। तो उन्होंने अगर कभी हाथ भी फैलाया, दूसरी दुनिया के सामने भी अगर हाथ फैलाया तो अपनी कौम के लिए फैलाया, अपने मुसलमानों के लिए फैलाया, और अपने ईमान का जज्बा उन्होंने दिखाया कि मैं अपने मुसलमान कौम के लिए खड़ा हूँ। तो बाकी आखिरी शेर जो मैंने कहा है कि दुश्मन हमारा दुश्मन बहुत ही कमीना है, ठीक है, इससे किसी तरह की तवक्को नहीं की जा सकती, किसी तरह की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जो कुछ इन्होंने इतने अरसे से करते आए हैं, जो कुछ इन्होंने आगे भी हर हद तक जाना है, लेकिन हमने ये लड़ाई लड़नी है और इंशाल्लाह हमने ये लड़ाई जीतनी है। जी फ़हीम भैया, व्हाट डू यू। ज़बरदस्त। लाला नायतुल्ला भी आ गए। लाला, आज मैंने आपका वीलॉग देखा है। आपका वीलॉग थोड़ा सा पुराना हो गया है, चलें कोई नहीं। आज अगर आप लेट आए हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वीलॉग में ही फंसे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, सबको वालेकुम। सलाम। जी वालेकुम। बिल्कुल। अच्छा, आज आप मैं उसमें तब स्पेन से किसी ने फ़ोन किया तो 4 घंटे उसके साथ रहा। अच्छा, ठीक 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 है, चलें अच्छी बात है। आप स्पेनिश लोगों से भी राब्ते रखते हैं? नहीं पाकिस्तानी है लेकिन स्पेन से। ओहो, पाकिस्तानी स्पेनिश में जाके फिर स्पेनिश ही हो गया ना सर, क्या करते हो। चलो ठीक है। अब आप अपने आप को हाफ ब्रिटिश नहीं कहते? नहीं, मैं अभी तक तो खुद को पाकिस्तानी कहता हूँ। खुदा करे कि पाकिस्तानी रहे तो बेहतर है। अच्छा चलें, अब आपने बिल्कुल और तरह की बात कर दी। चलें तो सर जी, गुफ्तगू ये हो रही थी, असल में सवाल हमने तकरीबन कंक्लूड ही कर लिया था, और मिस्टर खान आज अपनी शायराना स्किल दिखा रहा था। ज़बरदस्त, मैं सुन रहा था ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। सो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने, पता नहीं दो ही के हैं अभी तो शायरी के नज़दीक, तो अभी तक यही लगा है। या खालिद महमूद भी कभी कभी शायरी करता है। वो अपने वजदान में आता है ना फिर। हाँ सही सही है। लेकिन कल से मैं उसको देख नहीं रहा। नहीं, वो कहीं काम पे होगा, कोई ऐसा मसला नहीं। भाई उनकी आईडी शो रही है मगर वो ऊपर नहीं आ रहे। खैरियत? डोंट नो, पूछे हमसे। वो नीचे बैठे हुए या शायद वो सो गए हैं। अच्छा इनायत लाला, एक और क्वेश्चन है, ओसी भाई आपको बताएंगे, एक बहुत अच्छी खबर है। ओसी भाई जरा लाला से थोड़ी सी शेयर करें प्लीज, अगर इजाजत हो। आपने लाला और खैर रागले लाला, वालेकुम सलाम, क्या हाल है वसी भाई? उम्मीद है आज आपने स्पेन से इनकलाब की बुनियाद रख दी है, क्योंकि 4 घंटे लगाए हैं आप। पूरे 4 घंटे यकीन। तो फ़हीम भाई, आपको आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हमने दी। हम चूँकि मायूसी की खबरें देखते रहते हैं और उसी पे ज़्यादा फोकस होता है हमारा, तो आज की मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं वो जो अपनी ख़रीदो फ़रोख्त का जो हजम है उसको कम करें, तो यही हमारे ब्रॉड पे बैठते हैं एक हमारे साथी मुजम्मल। फ़हीम भाई पता होगा आपको, लाला को भी पता है। जी पता। इटली से। तो ज़ाहिर है फिर जो लोग यहाँ से बात करते हैं, बल्कि दूसरी ब्राडों में भी, अब यहाँ से लोग जो सुनते हैं दूसरी ब्राडों में भी बहुत सारों में ये पैगाम लोग लेके जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, इसको प्रोलिफरेट होना चाहिए। तो उसने फिर अपने किसी हल्का अहबाब में ये बात की है। तो उसका एक दोस्त है, पाकिस्तान में ही होता है, गुजरात के किसी नवाई कस्बे में, जलालपुर जट्टा वाली तरफ।
تو اس کی دکان ہے یہ ہوم اپلائنسز کی، یعنی واشنگ مشین اور یہ فریج اور یہ کوئی ایک دو ملازم بھی ہیں اس کے. تو اس تک جب یہ میسج پہنچا تو اس نے کہا جی کہ اس نے یعنی کہ اس کو اڈاپٹ کیا اور اپنے جتنے اس کے کسٹمرز ہیں اس نے کہا جی کہ میں کوئی اگلے 2 مہینے آپ کو کوئی چیز نہیں بیچوں گا، ٹھیک ہے. اور مثال اگر آپ نے لینی ہے، اگر کلیکشن کے بعد لے کے جائیں اور پھر میں آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دوں گا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر